جی جناب، تو اب یہ آٹے کو آپ دیکھ لیں کہ بھائی اچھا یہ روٹی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ کنیکٹڈ ہے آٹے سے، اور گزشتہ 5 جو آپ دیکھ لیں کہ جنوری کے انیشلی چند دنوں میں کس قدر قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. جس طریقے سے ہم نے اپنی ہیڈ لائن پہ بھی بتایا کہ فی کلو قیمت میں 30 روپے اضافہ ہوا ہے. اب ایسے مطلب پر لگا کے یہ اضافہ ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں، پچھلے 24 گھنٹے میں 10 روپے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو آپ دیکھیں لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ فی کلو قیمت میں 10 روپے اضافہ آپ نے کیسے منہ اٹھا کے کر دیا. عوام اتنی پریشان ہے اور اس میں آپ مسلسل اضافے پہ اضافہ کر رہے ہیں. ابھی نئے سال کا آغاز ہوا تو مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کچھ ہو رہی ہے. اچھا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں، جیسے بھی ستی بات بھی کر رہے تھے نا کہ صرف جنوری کے 5 دنوں میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 30 روپے کا اضافہ ہوا ہے. 30 روپیز. آپ لوگوں سے پوچھیں جب وہ خریدنے جاتے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہوگی، اور جس گھر میں افراد زیادہ ہوں گے اور کمانے والے کم ہوں گے ان کے لیے کتنا مشکل جو ہے اس وقت عالم ہوگا، کتنی مشکل صورتحال ہوگی. اور اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صورتحال چکی کے آٹے کی فی کلو قیمت جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح 150 روپے سے زائد تک جا پہنچی ہے. How sad is that؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اور نان بھائی علیحدہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں روٹی کی قیمت بڑھانی ہے. اچھا، وہ سارے تو کہہ دیتے نا کہ مہنگائی کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے ہم قیمت بڑھا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں سے یہ بڑھاتے رہتے ہیں اور عوام پستے رہتے ہیں. اور پرائز کنٹرول کا محکمہ اپنا پیٹرول بچاتا رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پیٹرول خرچ ہو کے جائیں گے نا. کتنا اچھا. ویسے ایک بات ہے کہ آپ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، آپ کبھی سراہ نہیں سکتی اس بات کو. کس بات پہ؟ کہ دیکھیں یہ اگر وہ کہیں پر مارکیٹوں میں چکر نہیں لگاتے، دیکھیں سائیکل پہ جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل پہ جانا ان کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. گاڑی پر اگر جائیں گے، نکلیں گے، گاڑی میں اے سی چلے گا، لوگ جائیں گے، اس میں پیٹرول خرچ ہوگا، قومی خزانے کو نقصان ہوگا، سرکار کو نقصان ہوگا، عوام کے ٹیکس کے پیسے کا نقصان ہوگا. تو وہ جو حکومت نے الیکٹرک بائک کا تو اسی میں بیٹھ کے چلے جائیں چیک کرنے کے لیے، اس شان میں گستاخی ہوتی ہے نا. بائک پہ جائیں گے، پرائس کنٹرول ایک امپریشن بھی تو پڑھنا ہوتا ہے نا. پرائس کنٹرول کمیٹی ہے پاکستان میں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو نہیں لگتا، دیکھے تو نہیں کبھی ایسے لوگ جو کہ آ کے کچھ کریں. خیر جی، ہر کونے میں ملک کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے میں سستا آٹا دے دو. بہت 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 ابتر صورتحال ہے. کراچی کیا صورتحال اس حوالے سے جانیں گے. انجم وہاب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ میں ملتان کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے مرزا احمد علی. پہلے ہم کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. انجم یہ بتائے گا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں بھی فی کلو آٹے کی قیمت میں 10 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. ایک طرف تو مسلسل قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹا دستیاب بھی نہیں ہے. کیا صورتحال ہے کراچی میں؟ جی بالکل، سرکاری آٹا تو دستیاب ہی نہیں ہے، اور بنیادی فرق یہی آ رہا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں جو گندم ہے وہ 100 روپے کلو تھی 5 روز قبل، اور آج کی تاریخ میں صبح تک تو 130 روپے تھی. مارکیٹ کھلے گی تو کہاں جائے گی یہ کہا نہیں جا سکتا. آٹا 120 روپے کلو تھا 1 جنوری یا 31 دسمبر کو، تو آج آٹا 150 سے 160 روپے چکی والا ہے، اور 140 سے جی بالکل 60 روپے بعد چکیوں پہ 160 روپے دیا جا رہا ہے. اور جو فائن آٹا جو مل مالکان دیتے ہیں وہ 150 کا ہو چکا ہے، اور 2.5 نمبر آٹا جو تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے وہ 145-40 روپے کا مل رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ گندم کی کمی ہے. اگر گندم کی کمی ہے تو اوپن مارکیٹ میں گندم کیسے مل رہی ہے 130 روپے میں؟ یہ بنیادی سوال ہے. اور یہ بنیادی سوال اس لیے بنتا ہے کہ یہ گندم ذخیرہ کی گئی ہے. جب گندم کی فصل اتری تھی اس وقت حکومت نے کوشش کی تھی کہ کچھ خریداری کرے، لیکن وہ کچھ ہی خریداری کر پائی، اور فلاور مل مالکان کو 10,000 بوری ماہانہ دے رہی ہے 58 روپے 50 پیسے پہ. 650 روپے کا آٹا مارکیٹ میں انہوں نے بیچنا ہے سرکاری نرخ والا، لیکن وہ آٹا بھی اب نظر نہیں آ رہا. اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ یہ آٹے کی جو گندم دی گئی تھی وہ فلور مل مالکان شاید اوپن مارکیٹ میں بیچ کے اس کا بھی منافع کما رہے ہیں، اور جو آٹا بناتے ہیں اس میں سے میدا چوکر نکال کے وہ بھی بیچ رہے ہیں. تو یعنی کہ ان کی 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں فلور مل مالکان کے بارے میں. تو عوام کا یہ کہا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ نظر بھی آ رہا ہے. چکی مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 40 بوری فی اسٹون مل رہی تھی، 320 بوری فی ماہانہ مل رہی تھی، اس میں سے ان کو صرف 50% دی گئی ہے. اس وجہ سے وہ بازار سے گندم خرید کر اور یہ گندم ملا کر آٹا بیچ رہے ہیں، تو ان کو کاسٹ جو ہے نا 160. اچھا وہ تو سارے اپنی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پرائس کنٹرول ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی محکمہ ہی نہیں ہے. ان سارے معاملات کو کون دیکھ رہا ہے؟ کس طریقے کسی کو اس کو بہترین دیکھنے والا معاملہ جو ہے سندھ خوراک کا محکمہ خوراک کا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ گندم کی قیمتوں کو کنٹرول کریں. پرائز کنٹرول کمیٹیاں اس کو کنٹرول کریں. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ان کی شان کے خلاف ہے. اب تو وہ 4-5 کروڑ کی گاڑی جو ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے چھوٹی مارکیٹوں میں جانا ان کی شان کے خلاف ہے کہ چھوٹے لوگوں کے منہ جا کے کیا لگے وہ، اور عوام کے لیے وہ کیوں کام کریں.
یہ صورتحال ہے. وہ اس صورتحال کو بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور آٹا مہنگے سے مہنگا تر ہوتا جا رہا ہے. اور مارکیٹ اور میرے ساتھ میں یہ بھی پتا ہے کہ لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ ہم کون ہیں, ہماری شناخت کیا, تو ہمیں انہی لوگوں سے بڑے جو ہے نا وہ ڈنڈے پڑنے ہیں, کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, لوگ فرسٹریٹ ہوئے ہیں. ہمارے نمائندے مرزا احمد علی ہمارے ساتھ ملتان میں موجود ہیں. صرف آٹے کی ہی قیمت نہیں بڑھی, مرغی, دال, چاول, تمام چیزوں کی جو ہے نا وہ قیمت بڑھ رہی ہے, اور لوگوں کا ہر مہینہ جو بجٹ ہے اس میں 3-4 ہزار روپے کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ملتان میں کیا صورتحال ہے مرزا, آپ یہ بتائے گا کہ کیا ریٹ لسٹ ہے اگر میں ملتان کی بات کروں, آٹے کی, چاول کی, مرغی کی, دالوں کی, سبزیوں کی؟ جی بالکل, مہنگائی جو ہے وہ تمام چیزوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. ضرورت زندگی کے استعمال کی تمام چیزیں جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہیں. آپ کو بتاتے چلوں کہ چاول جو ہے اول کیٹیگری جو پکی باسمتی ہے وہ 330 روپے کلو جو ہے فروخت ہو رہا ہے, 30 روپے اضافے کے ساتھ, جبکہ کچی باسمتی جو ہے وہ 300 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. چینی جو ہے ابھی تک کنٹرول ریٹ پہ 90 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. ماش کی دال میں جو ہے 20 روپے کے اضافے کے ساتھ 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. مسور کی دال 240 روپے, چنے کی دال جو ہے اس کا ریٹ بھی کنٹرول ہے, 200 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے, جبکہ مونگ کی دال 20 روپے اضافے کے ساتھ 240 روپے فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح لال مرچ جو ہے وہ 100 روپے اضافے کے ساتھ جو ہے 700 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے. گرم مسالے کی قیمت کی بات کی جائے تو گزشتہ ایک ماہ کے دوران 800 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ 1800 روپے فی کلو میں جو ہے گرم مسالہ فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح آئل جو ہے آئل 530 اور 470 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں. زیرے کی بات کی جائے تو زیرے کی قیمت میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 600 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے. 1600 روپے فی کلو جو ہے وہ زیرہ دستیاب ہے, جبکہ جو بند دودھ, ڈبوں والا دودھ ہوتا ہے, اس کی قیمت پہ بھی 10 روپے فی کلو کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں میں جو موسمی سبزیاں ہیں وہ تو کنٹرول ریٹ پر ہیں. باقی پیاز جو ہے وہ 240 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. ادرک جو ہے وہ 30 سے 40 روپے اضافے کے ساتھ 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح لہسن 50 سے 60 روپے اضافے کے ساتھ 400 روپے فروخت ہو رہا ہے. جو مٹر ہیں وہ 100 روپے کلو ہیں, کریل بھی 100 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے, جبکہ بھنڈی کی بات کی جائے تو 300 روپے فی کلو جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. پھلوں کی بات کی جائے تو سیب جو ہیں وہ 30 روپے اضافے کے ساتھ جو ہے 300 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں. کیلا جو ہے وہ 150 روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے, جبکہ سنترا جو ہے وہ 100 روپے فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح مرغی کے گوشت کی بات کی جائے تو مرغی کا گوشت بھی جو ہے گزشتہ 2 دن سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. 500 روپے اور 520 روپے فی کلو جو ہے وہ شہر میں فروخت ہو رہا ہے. بڑا گوشت جو ہے وہ 800 روپے اور 750 روپے فروخت ہو رہا ہے, جبکہ چھوٹے گوشت کی بات کی جائے تو وہ 1600 اور 1650 روپے جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. ہر چیز جو ہے مہنگی ہے اور ریٹ جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ آج ہم چیز لینے جائیں تو کچھ ریٹ ہوتا ہے اور اگلے دن کچھ ریٹ ہوتا ہے. شہری پریشان. کیا پرائز کنٹرول کمیٹی کے کسی شخص کو مارکیٹوں کا کبھی رخ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں یا ایلین وہاں پر ہے؟ کون سا محکمہ اس کو دیکھ رہا ہے ویسے؟ جی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی دیکھتی ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں ملتان میں ہیں اور ان کی جو ہے ہفتہ وار جو ہے رپورٹ بھی شائع کی جاتی ہے, لیکن دکانداروں کے مطابق جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں صرف دکانداروں کو جو ہیں وہ کبھی کبھار آ کر چیک کر لیتی ہیں اور جرمانہ ان کو لازمی کیا جاتا ہے, جبکہ غلہ منڈی کو جو ہے وہ مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے. سبزی منڈی جو ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی چیکنگ نہیں ہے. جبکہ شہری کہتے ہیں کہ شہر ملتان اولیاء کرام کے شہر میں جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جس کا جو دل آتا ہے اسی ریٹ پہ چیزیں فروخت کر رہا ہے. یہ بڑی جی بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا. انجم عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے, ملتان سے مرزا احمد علی موجود تھے, اور مطلب ایک وہ کہتے ہیں ٹھنڈی سانس جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں, کیونکہ جب جاتے ہیں مارکیٹ میں, میرا تو پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ جب جاؤ مارکیٹ میں تو چیزوں کے ریٹ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور پریشانی در پریشانی ہوتی ہے. ہو کیا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں چیئرمین کراچی ہول سیلرز گروسرز ایسوسی ایشن حاجی عبدالرؤف ابراہیم صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی, میں تشریف لائے. اور یہ معاملہ ہے کیا بیسکلی؟ یہ دکاندار مہنگائی کر رہے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مال پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے, یہ ہو کیا, کوئی طلب اور رسد؟ دیکھیں آپ آٹے کی بات کر لیں پہلے, ہم آٹے کی پہلے, کیونکہ سب سے جو ابھی شدید بحران اختیار کرے گا نا وہ آٹا کرے گا. میرے خیال ہے میں پچھلے پروگرام میں آپ سے بات کی تھی کہ آٹے کے اوپر بات کریں آپ. جی جی. لیکن آٹا اس ٹائم میرا خیال ہے 87 روپیز تھا جب میں آیا تھا, اور آج آٹا 138 روپے نارمل آٹا, اور 2.5 نمبر آٹا جو فائن آٹا وہ 140-42 روپے ہے, اور چکی کا آٹا جو ہم لوگ گھر میں کھاتے ہیں 155 روپے ہے. 155. اس میں بھی ایک یہ بات آپ سمجھ لیں کہ نایاب ہے, یعنی اگر ٹرک آتا ہے تو اس پہ پبلک ٹوٹتی ہے, اس لیے کہ ان کو آٹا مل نہیں رہا. اب یہاں سندھ کی بات نہ کریں, پنجاب, خیبر پختونخوا جائیں, بلوچستان جائیں,
वहाँ लूट मारी के मनाजिर देखे मैं आए। और जो सब्सिडी की जो गंदम थी जो फ्लोर मिल मालकान को दी जाती है, तकरीबन 10 लाख टन 10 लाख बोरी हमारे यहाँ कराची में दी जाती है। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि 10 लाख बोरी के 10 किलो के थैले बनाए जाएं तो 95 लाख थैले बनते हैं। ठीक है। अब वो बताएं, कहीं कराची में नजर आते हैं 95 लाख बोरे कहाँ बिक रहे हैं? ये फूड डिपार्टमेंट की मिली भगत और फ्लोर मिल मालकान, एक फ्लोर मिल नहीं रही, अब उनकी 4-4 बन गई हैं। गरीबों पे जुल्म करना, मैं तो समझता हूँ उसका अजाब भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ये फिक्र नहीं है कि हम कहाँ यहाँ जाएंगे। पे चूहे खा जाते हैं आटा। नहीं, यहाँ पे चूहे लोगों देखिए तक मेरी बात पहुँचते ही सुने, नहीं है। देखिए हमारा जो सिस्टम है ना वो बस्ट हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट रेट है नहीं, कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप अंदाजा लगा लें कि गंदम का मई का रेट था 2022 का 55 रुपए किलो। फिर इसके बाद आप लिख रहे हैं 5 दिसंबर 8200 रुपए किलो। फिर आप ले जाएं 31 दिसंबर यही 2022, यानी आज से 5 दिन पहले, तो ये हो गई 107 और उसी दिन 117 हो गई। फिर एक दिन बाद फिर 130 हो गई। अब एक घंटे की बुनियाद पर कौन बढ़ा कौन रहा है वैसे? देखें, बढ़ाने का मसला क्या है कि हमारे यहाँ जब प्रोक्योरमेंट सिंध में हुई थी ना, वो पूरी नहीं की गई। अच्छा, पूरी इसलिए नहीं की गई कि मिडल मैन और वहाँ जो आड़ती हैं या बहुत जमींदार बड़े लोग हैं, उन्होंने स्टॉक की 50 रुपए के करीब और आज वो 130। अच्छा, मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। प्रोसेस एक तरह सैलाब मुल्क में आया था, क्या उसका इसमें अमल दखल है कि जिसकी वजह से सैलाब का उस टाइम ये नहीं था, उस टाइम नहीं था। गंदम सैलाब में खराब हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लेकिन इतनी खराब नहीं हुई जितना ये कि हमें तिलाले पड़ जाए। हाँ। अच्छा, ये प्रोसेस मुझे बताइएगा कि जब गंदम की फसल पक के तैयार होती है तो किन किन मराहिल से गुजरकर आटे की सूरत में आवाम के सामने आती है और कहाँ कहाँ लोग फायदा उठाते हैं उससे? देखें, आप जब गंदम की फसल होती है ना, तो आप समझ लें कि जो जमींदार होता है वो उधर का बादशाह होता है। किसान तो बेचारा दबा हुआ लोग होते हैं। ठीक है। वो किसान अपनी जमीन से जब गंदम उगाता है ना, तो उसको पहले जमींदारी घेर लेता है। ठीक है। कि भाई यहाँ रख तू भाई। ठीक है। भाई 50 रुपए साईं बिठड़ा, वो बोलेगा 40 रुपए में देनी है, नहीं तो लात मारता हूँ। ओके, ये अलमिया है ना। देखिए, छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब जमींदार लेता है तो प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट लेना चाहती है गंदम, जाहिर सी बात वो जान करके, यानी खुद इसमें मुलविस है और वो कोशिश करते हैं कि गंदम की प्रोक्योरमेंट कम हो, हम कम लें। हालांकि कीमत भी इस दफा 4000 मैं आपको बताता हूँ ना, वो कम हो और ये जो मिडल मैन और जमींदार बड़े और जागीरदार वो फायदा उठाएं। जब वो 50 रुपए में स्टॉक की गई, पहली बात तो मैं सवाल करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंध से कि ये गंदम ओपन से जहाँ आ रही है गोदाम से, उस गोदाम तक क्यों नहीं पहुंचा जाता? ठीक है। उस गोदाम पे छापा मारा जाए, वो 58 रुपए 25 पैसे जो सब्सिडी का गंदम का रेट है वो दिया जाए उनको। ठीक है। और फराम कीजिए, क्यों नहीं मारते भाई? अच्छा, आप मुझे बताएं। उसके बाद कहाँ जाती है? उसके बाद ये गोदामों में जाती है। गोदामों में चली गई। ठीक है। गोदामों में जब चली गई तो हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि प्रोक्योरमेंट करने के बाद फूड डिपार्टमेंट इसमें शामिल होता है और फिर वो सब्सिडी के जरिए सब्सिडी का रेट मुकर किया गया है जो इस साल का है 2023 का, वो है 4000 रुपए मन, 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। ठीक। जब कबलस वक्त आपने कोई 5 महीने पहले अनाउंस कर दिया था जी, तो जी 100 रुपए, तो अब वो 100 रुपए से नीचे कहाँ से बेचेगा? वो बोले अगले साल भी रह गई तो मैंने तो 100 रुपए में बेचनी है। तो ये तो नाहली है। वो इसमें फ्लोर मिल मालकान हो या मिडल मैन हो, सभी एक चेन बनी हुई है, चेक एंड बैलेंस कहीं भी नहीं है। आप मुझे बता दें 95 लाख थैले अगर शहर में बिक रहे हो ना तो ये आलम ना हो। अच्छा, आपके पास जब गंदम या आटे की सूरत में फ्लोर मिल से फिर आप लोगों के पास पहुंचती है, फिर कहाँ जाती है? देखिए, फ्लोर मिल से जो दुकानों पे पहुंचती है होलसेल पे जैसे आप एक चीज आ गई 142 रुपए की, तो रिटेल में जब पहुंचती है तो आप समझ लें 5 रुपए की कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, ठीक है। अब कोई भी आइटम आप लेंगे ना तो रिटेल में बढ़ेंगे रेट, और डायरेक्ट कंज्यूमर तो वही होते हैं। 10 किलो का थैला ले लेगा, 5 किलो का। मैं बेसिक आपको बताऊं कि जो आटा है ना, ये बेसिक खुराक है। सालन होगा और रोटी नहीं है ना, तो आप घर में भी चिल्लाएंगे सालन पड़ा है, रोटी तो लाओ। अच्छा, पहले देखें कहा जाता था कि गरीब तो प्याज के साथ रोटी खा ले, प्याज भी महंगा, रोटी भी महंगी। देखें, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि आप एक घराना ले लें 5 से 6 आदमी का, उसको 50 किलो आटा चाहिए माना।
ایسے ہم لوگ شہروں میں تو ایک چپاتی وغیرہ کھا لیتے ہیں، لیکن ان کی آبادی بھی اتنی ہے، جو پاکستان کی آبادی جو کاؤنٹ کی جاتی ہے 23 کروڑ بولتے ہیں، کبھی 24 کروڑ. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کراچی کی بھی آبادی 1.5 کروڑ کاؤنٹ کی جاتی ہے 3.5 سے اوپر. بالکل. اچھا پاکستان کی آبادی ریشو لگا لیں آپ کہ بھائی فیصل آباد میں 2,32,000 بچے پیدا ہو گئے سال میں. اب ہم اندازہ لگائیں 15 سال سے منب شماری نہیں ہو رہی، ہم 30 کروڑ سے اوپر ہیں. اور دوسرا ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ظاہر سے ہب کے ذریعے سے جاتا ہے، اسلام آباد سے نکلتا ہے، اس ذریعے سے بھی ہماری تو گندم جا رہی ہے. چمن تو دونوں جگہ بالکل صحیح بات. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6-7 کروڑ وہ ہوئے. ہم نے جب اعلان کیا، ہم نے خود اس کا سروے کیا تھا کہ 8 ملین ٹن ہمارے پاس گندم کم ہے. 8 بلین ٹن 8 ملین 80 لاکھ. 80 لاکھ ٹن. تو جب ان سے ٹی سی پی سے بات ہوئی کہ بھئی آپ یہ کم ہے، آپ فوراً منگانے کی کوشش کریں اور پرائیویٹ امپورٹروں کو الاؤ کریں تاکہ کمپٹیشن کا ماحول بھی ہو. امیجن میں تو وہ یاد کر رہی ہوں عبدالرؤف صاحب، وہ جو کہتے تھے بمپر کراپ ہوئی ہے، اور وہ ہم نے ویسے کبھی اس کے ثمرات دیکھے نہیں، بس وہ باتوں باتوں میں بمپر کراپ ہوتی تھی. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لوں گا سر. ہم بہت مختصر ہمارے پاس 1 منٹ لینے گے. آپ یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ افراد کہاں جائیں جن کو 40-50 کلو آٹا چاہیے، نہیں مل رہا ہے، مشکلات ہیں. اسی طرح آپ دالوں میں جائیں گے، آلموسٹ 40% اضافہ ہو چکا ہے. آلموسٹ آپ اس میں چلے جائیں، چاول جو پچھلے سالوں میں 180 روپے کا تھا 380 روپے کا ہے. بالکل 370 360 یہی ریٹ. اب یہ سفید چنا اور دیکھیں دالوں میں کیا ہو رہا ہے کہ دالوں کی قلت کا اندیشہ ہے. یہ میں آپ کو آج اس پروگرام کے ذریعے وہ تو ہوتی بھی بتا امپورٹ ہے. جی وہ امپورٹ ہے اور 5,000 کنٹینر ہمارے اسٹک پڑے ہیں. اگر وہ ریلیز نہیں ہوئے تو جو 400 روپے کی دال ہے 800 روپے کی ہو جائے گی، اور پھر ہم کہیں گے ہم امیر آدمی ہیں دال کھا رہے ہیں. دیکھو بالکل صورتحال کچھ ایسی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی ہول سیلرز گروسری ایسوسی ایشن عبدالرؤف الرحیم صاحب، ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھے اسٹوڈیو سے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین آل پاکستان فارمرز ایسوسی ایشن عاصم رضا احمد صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. عاصم صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. عاصم صاحب کیوں یہ ہو رہا ہے دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹا جو مطلب میں کہتی ہوں چلے آپ سبزی نہ کھائیں، آپ گوشت نہ کھائیں، آپ دال نہ کھائیں، چلے ایک وقت کی روٹی تو انسان کو میسر ہو، لیکن اب وہ بھی انسان کی دسترس سے باہر ہو رہی ہے، ہمارے پاکستانیوں کی دسترس سے باہر ہو رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 10 روپے فی کلو اضافہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس ٹائم پہ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، ہمارے پاس جو ٹوٹل کراپ سائز تھا وہ 2 کروڑ 35 لاکھ ٹن ہماری کراپ ہوئی تھی. 16 لاکھ ٹن ہمارے پاس کیری فارورڈ تھا اور تقریباً 30 لاکھ ٹن کی کمی تھی ہمارے پاس، جس میں سے 17 لاکھ ٹن امپورٹ ہو گیا. اب اگر ہم آل ٹوگیدر دیکھیں تو ہمیں ڈیفیسٹ کا اتنا ہمارا کیری فارورڈ ہمارے پاس موجود ہے. اس سے ہمارے ملک کے اندر اس ٹائم پہ گندم موجود ہے جو پاسکو کے پاس، وہ ڈپارٹمنٹ سیل، وہ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس ہے. اب جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پالیسی کا، ایشوئنس کا. جب ہم کم کوانٹٹی ایشو کریں گے، ڈپینڈنٹ ہوں گے اوپن مارکیٹ میں. اوپن مارکیٹ میں جب آپ کو پتا ہے کہ آنے والے سال میں 4,000 روپیہ گندم کی پرائس ہوگی، تو جس کے پاس اسٹاک پڑا ہے اس نے مارکیٹ میں 4,000 سے زیادہ ریٹ رکھتے ہوئے گندم بیچنا ہے. اب سل کی چکر آنے میں صرف 1.5 مہینہ یا 2 مہینے باقی، تو جس نے اتنا ٹائم ہولڈ کیا مارچ سے لے کے اب تک ہولڈ کیا ہوا ہے، اس کے لیے مزید 2 مہینے بھی ہولڈ کرنا مشکل نہیں ہے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ گورنمنٹ مطلوبہ کوانٹٹی جو پچھلے سال دے رہی تھی اس کے مطابق ایشو کرے فلور ملز کو، تو مارکیٹ میں کسی قسم کی یہ ڈسٹارشن اور یہ پرابلم جو مہنگائی کی شکل میں سامنے آئی ہے نہیں آئی. اس کے اندر سیل پچھلے سال جو ایشو کرنا تھا وہ 10 سے 11,000 ٹن یوم کی آتی، اس ٹائم پہ 7,000 سے 8,000 ٹن ایشو ہو رہے ہیں. پنجاب میں آ جائیں تو پنجاب 21,500 ٹن ایشو کر رہے ہیں، جبکہ پچھلے سال پنجاب کا ایشو 27,000 ٹن تھا. اسی طرح کے پی کے میں چلا جائے تو کے پی کے 10,000 ٹن ایشو کر رہا تھا، اس ٹائم پہ کے پی کے 5,000 ٹن ایشو کر رہا ہے. کے پی کے کا پرابلم ہے کہ ان کو پاسکو سے ویٹ نہیں ملی ابھی تک. اچھا جو بلوچستان ہے وہاں پہ گندم دی نہیں گئی. اگر کسی کے پاس گندم نہیں ہوگی تو وہ تو مارکیٹ سے ڈیمانڈ کرے گا، اور اوپن مارکیٹ میں جس طرح ابھی حاج صاحب کہہ رہے تھے، ان کے لوگوں کے پاس اگر کوئی چیز کی شارٹیج آتی ہے تو ریٹ اپنے من مانی کا لیتے ہیں. گندم بھی جس کے پاس پڑی ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ لے رہا ہے.
جب اپنی مرضی کا ریٹ لے گا تو فلور ملر نے تو لے کے جوائن کر کے مارکیٹ میں دینا ہے. تو اس کے اندر اوپن مارکیٹ میں جن کے پاس اسٹاکس ہیں یا تو گورنمنٹ کریک ڈاؤن کرے ان کا اور ان سے گندم نکالے باہر اور جو سرکاری ریٹ ہے اس لے کے دے. چلیں جی. پھر ایک بڑی چیز ہم نے دی تھی کہ ہمیں 3 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں باہر سے اگر گندم آئے گی تو وہ 33 سے 3500 روپیہ پڑے گی ہمیں آج کے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی مارکیٹ کو نیچے لا سکتی ہے. اس کا حل صرف ایک ہے کہ انڈکشن کی جائے مارکیٹ کے گندم. یہ اس ٹائم کے کرنٹ سینیریو ہے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. عاصم رضا احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صورتحال آپ کے سامنے ہی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں روٹی اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی.